پانچواں اعتراض یہ ہے کہ متکلمین نبی سے زیادہ اپنی عقل کو ٹھیک سمجھتے ہیں، معتبر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیکھو یہ نبی کی بات جو کہ اس کی زبان مبارک سے نکلی ہے، خدا کے بارے میں اس سے خدا کا تصور نہیں لے رہے، بلکہ دلیل عقلی سے جو خدا ثابت ہو رہا ہے، اس کی صفات ثابت ہو رہی ہیں، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ معتبر چیز ہے، اور وہی جو ہے نبی کی آئی ہے وہ اس کو توجہ نہیں دے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اعتراض خلط مبحث ہے۔ دیکھیے بحث یوں نہیں ہے کہ نبی کو جو ادراک ہوتا ہے وہی سے، وہ ادراک ورسز میری عقل سے جو مجھے ادراک ہوا، دلائل سے ادراک ہوا، حس سے جو ادراک ہوا، ان کا کیا موازنہ ہے؟ یہ تو موازنہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے نبی کو جو علم براہ راست وحی کی صورت میں ملتا ہے وہ نبی کی لیے کس کیفیت میں ہے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں۔ جو بحث علم کلام میں متکلم کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے جب اس کو بطور خبر مجھے بتایا ہے تو وہ دلائل لفظی ہیں، وہ ایک وربل کمیونیکیشن ہے، تو وہ خبر میرے لیے کیسے معتبر ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ میں اس کا پابند ہو گیا ہوں اب اس کی بات مانوں؟ تو یہ بحث ہے۔ اب اس کو خلط ملط کرنا کہ نہیں عقل کو نبی کی وحی سے گویا جیسے کہ وہ نبی کے لیے ہے اس سے زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں، دس از کمپلیٹلی مطلب ایک ایسا اعتراض ہے جس کے میں کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ دلیل کا مدعا یہ ہے، زیر بحث بات یہ ہے کہ وہ خبر میرے لیے حجت کیسے ہے، اور اس کا حجت بننا کن پریزمپشنز اور کن مقدمات کے اوپر کھڑا ہے، اس پر بحث ہے۔ تو ہمارا یعنی جو متکلمین کا اس پر موقف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی خبر پریزیوم کرتی ہے اس کے بھیجنے والے کی چند صفات کو، اور وہ آپ اگر نبی کی خبر پر کنٹینجنٹ کر دیں گے تو آپ سرکولیرٹی میں پڑ جائیں گے، جیسا کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس میں سرکولیرٹی ہے سیدھی سیدھی۔ تو یہ بحث یوں نہیں ہے کہ نبی کی وحی کو کم اہم سمجھ رہے ہیں اور اپنی عقل کو زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ نبی نے ہمارے لیے جو دلائل لفظیہ کی صورت میں بیان فرمائی ہے وہ ہمارے لیے بائنڈنگ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور دیکھیں شرع کا خطاب کس کو ہے؟ عقل ہی کو ہے نا، یعنی کہ شرع پاگلوں کو خطاب کر رہی ہے، تو جب عقل کو خطاب کر رہی ہے تو یہ پریزیوم کر رہی ہے کہ اب عقل یہ بتائے گی، یہ طے کرنے کا حق رکھتی ہے کہ یہ چیز میرے لیے اس گراؤنڈ پر حجت بن گئی ہے۔ یہ فیصلہ عقل ہی نے کرنا ہے، یعنی گھٹنے نے تو ظاہر نہیں نہ کرنا۔ تو عقل اب یہ طے کرے گی کہ یہ نبی اس کی بات ماننا مجھ پر واجب ہے کیونکہ، اب اس کیونکہ کا جواب عقل ہی طے کر رہی ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ نبی کی بات کو کم اہم سمجھ رہی ہے، بلکہ عقل سسپینڈ کر رہی ہے اپنی ججمنٹ کو مورل پروپوزیشنز کے لیے اس وجہ سے کیونکہ نبی کا حکم آ گیا ہے۔ لیکن نبی کا حکم میرے لیے واجب الاتباع کس وجہ سے ہے؟ یہ متکلم کی بحث ہے، یا آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ لیں کہ بحث جو ہے کسی مدعی نبوت کے دعوی نبوت کی تصدیق یا عدم تصدیق کی، کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں تو کیا ہم بس اس وجہ سے کہ اس نے دعویٰ کر دیا ہم اس کی بات مان لیں گے کہ ہم مکلف ہو گئے، یا کوئی دلیل موجود ہے، یا صرف اس وجہ سے کہ میرے ابو کہتے تھے میں اس وجہ سے مان لیتا ہوں؟ تو ظاہر ہے یہ تو کوئی تقلید، اس طرح کی اندھی تقلید تو کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ ایسے تو پھر دنیا کا ہر شخص کہے گا کہ اچھا میرا جو ہے وہ چاچا کہتا ہے اس وجہ سے میں کرتا ہوں، تو سوال پیدا ہوگا کہ اگر اس کا چاچا اور کسی اور کا چاچا جو ہے وہ چاچا ہونے میں برابر ہو گئے تو کیا کوئی وجہ ترجیح بھی ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ اچھا میں اس کے چاچے کو فلاں وجہ سے اہمیت دوں گا، تو اب فلاں وجہ کیا اس لائق ہے کہ وہ اس شخص کی صداقت کی دلیل بن سکے؟ تو یہ سارے وہ امور ہیں جو یہاں زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں کہ کس شخص کا دعوی نبوت سچا ہے اور کس کا سچا نہیں ہے، اور اگر سچا ہے تو اس صداقت تک پہنچنے کی دلیل کیا ہے اور اس دلیل کے مقدمات کیا ہیں۔